اور آئیے آج کی اس محفل کی دوسری مقالہ نگار ڈاکٹر پروین شجاع صاحبہ، جو کہ یہ ممتاز پی جی کالج میں آپ پروفیسر ہیں، اردو ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اور آپ کے والد جناب شجاع علی سندیلوی صاحب کا بھی ایک تعلق رہا ہے ممتاز کالج سے، اور اس حوالے سے آفتاب حسین درویش صاحب کا بھی تعلق سندیلے سے ہے۔ بہت سے حوالے یہاں پر مربوط ہو رہے ہیں۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں ڈاکٹر پروین شجاع صاحبہ کو تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ غفران صاحب۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں درویش سندیلوی صاحب کو ان کی کتاب دل و جاں کی رسم اجرا کے لیے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے صدر محترم عصمت ملیح آبادی صاحب، میرے اتنا وہ نہیں رہتا، عصمت بھائی، مخمور بھائی، بلال نورانی صاحب، غفران نسیم صاحب، اور یہاں موجود تمام خواتین و حضرات، ڈاکٹر مخمور کاکوری صاحب۔ اب مخمور بھائی، عصمت بھائی میرے زبان پہ چڑھا ہوا ہے تو اتنا نہیں نکلتا ہے۔ تو میرے اس مقالے کا عنوان ہے درویش سندیلوی کا نعتیہ کلام دل و جاں کے حوالے سے۔ صدر محترم کی اجازت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس قصبے کا بھی تھوڑا ذکر کرنا چاہیں گے جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے، جہاں سے ہمارا بھی تعلق ہے، اور آس پاس کے قصبات کاکوری اور ملیح آباد سب قصبات ہی ہیں یو پی کے۔ تو جی، مغل شہنشاہ ہندوستان ابو المظفر شہاب الدین شاہ جہاں کہا کرتے تھے کہ میں اپنی مملکت میں پورب کے قصبات پر فخر کرتا ہوں، جہاں کی خاک نے بڑے بڑے فقراء، فضلاء، علماء اور ارباب دول پیدا کیے ہیں، اور جہاں کا ہر قصبہ شیراز کا ہم پلہ ہے۔ انہی قصبات میں علم و ادب، فکر و فن، تہذیب و ثقافت کا ایک مرکز قصبہ سندیلہ ہے، جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، تہذیبی بھی، سیاسی اور علمی بھی۔ یہاں زمانہ قدیم سے ہی علم و فن کے چراغ روشن کر رکھنے کی شہادت ملتی ہے۔ تقریباً 150 سال پہلے ایران کے شاعر علی شاہ عارف وہاں کے حکمراں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے ملک کو خیرباد کہہ کر قسمت آزمائی کے لیے ہندوستان چلے آئے تھے۔ یہاں کے مختلف قصبوں سے گھومتے پھرتے وہ لکھنؤ پہنچے اور وہاں سے نکل کر چند دن سندیلے میں قیام کیا۔ اس قصبے کی قدامت، عظمت اور تہذیبی روایات سے متاثر ہو کر فرمایا تھا، کوئے عشق است خاک سندیلہ، کوئے عشق است خاک سندیلہ، اے خوشا خاک پاک سندیلہ۔ یہ ایک خوشگوار حقیقت ہے کہ خاک پاک سندیلہ زمانہ قدیم سے ہی ہماری ادبی و ثقافتی زندگی کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ یہاں مشائخ، علماء، ادباء، شعراء، اساتذہ اور کاملان فن نے سندیلے کو علم و ادب، فکر و فن اور یہاں مشائخ، علماء، ادباء، شعراء، اساتذہ اور کاملان فن نے سندیلے کو علم و ادب، فکر و فن اور تہذیب و ثقافت کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ یہاں ہمیشہ سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے علم و فن اور ملک و قوم کی ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں، اور آج بھی یہ قصبہ اپنے بزرگوں کی علمی و ادبی، تہذیبی اور روایات کے ساتھ ساتھ شاد و آباد ہے۔ یہ اپنے دامن میں وہ سب کچھ لیے ہوئے ہے جو کسی بھی ادبی، تاریخی اور تہذیبی قصبے کی ضروری لوازم کہے جا سکتے ہیں۔ اس قصبے کی عظمت اور بزرگی کے لیے یہ کیا کم ہے کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نے اپنی سکونت کے لیے اس بستی کو پسند فرمایا تھا۔ اس قصبے سے تعلق رکھنے والے ایک منفرد اور ممتاز شاعر میر منصب علی ہنر سندیلوی نے بڑے فخر سے کہا تھا، آتش و ناسک سے رتبہ بڑھ کر ہوگا اے ہنر، آتش و ناسک سے رتبہ بڑھ کے ہوگا اے ہنر، قصبہ سندیلہ فخر لکھنؤ بن جائے گا۔ سندیلہ فخر لکھنؤ تو نہ بن سکا، لیکن زبان و ادب اور تاریخ و صحافت کے میدان میں جن صاحبان فضل و کمال بزرگوں نے اس قصبے کو شہرت و عظمت کا مرتبہ بخشا ہے، ان کی ایک طویل فہرست سامنے آتی ہے۔ تذکرہ مشاعر سندیلہ، مؤلفہ چودھری نبی احمد، 1938-39،
مرتبہ پروفیسر نور الحسن ہاشمی مطبوعہ 1976 میں ان صاحبان فضل و کمال کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئی ہے۔ علم و ادب، تہذیب و ثقافت کے میدان میں مشاعر سندیلہ کی خدمات وقت کے ساتھ رکی نہیں، بلکہ ان میں ہر دور میں اضافہ ہوتا رہا ہے، جو موجودہ دور تک جاری ہے۔ ان ادبی شخصیات میں آج جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں آفتاب حسین درویش سندیلوی صاحب، اور جس مجموعے پر بات ہو رہی ہے وہ ان کے نعت و منقبت کا مجموعہ دل و جاں ہے۔ درویش سندیلوی صاحب کا یہ مجموعہ دل و جاں حمد، نعت اور منقبت پر مشتمل ہے۔ مجموعے کی ابتدا حمد باری تعالیٰ سے کی گئی ہے۔ چند اشعار پیش ہیں۔ تیرا ذکر کیسے کروں بیاں، نہ قلم چلے نہ چلے زباں، تو عظیم ہے تو نعیم ہے، تو کریم ہے بڑا مہرباں، تیرا حکم ہو تو ہوا چلے، ذرا سانس لوں پڑے جام میں جام۔ حمد باری تعالیٰ کی شان میں اشعار کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد وہ ان سے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا گو ہیں۔ میرے مولا ایسا کر دے، بیماروں کو اچھا کر دے، تیرے علاوہ کس سے مانگوں، مٹی کو تو سونا کر دے، ظالم کے لیے اب یہ دعا ہے، سب کے حق میں عمدہ کر دے۔ حمد و ثنا اور دعا کے بعد وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ جہاں تک نعت گوئی کا سوال ہے، اردو کی شعری اصناف میں نعت سب سے مشکل اور نازک صنف سخن ہے۔ یہ فن شاعری کی پلسرات ہے کہ ذرا سی لغزش سے توحید اور شرک کے درمیان فاصل حدود کا لحاظ جاتا رہتا ہے۔ نعت کا کہنا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے۔ ذرا سی لغزش جہنم کا سبب بن سکتی ہے۔ بقول مخمور کاکوروی صاحب، نعت گوئی میں کہیں لغزش کی گنجائش نہیں، نعت گوئی میں کہیں لغزش کی گنجائش نہیں، پاؤں اس وادی میں رکھنا اے سخنور دیکھ کر۔ دیگر زبانوں کی طرح اردو شاعری کو بھی نعت گوئی میں ممتاز مقام حاصل ہے، اور اردو شعراء نے اس صنف میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی فرماتے ہیں کوٹ، نعت گوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شوق مدینہ ہندوستانی شعراء کا محبوب موضوع رہا ہے، اور فارسی شاعری کے بعد سب سے بہتر اور سب سے مؤثر نعتیں اردو ہی میں ملتی ہیں۔ نعت گوئی میں نہ صرف زبان دیکھی جاتی ہے اور نہ ہی بیان پر نظر جاتی ہے، نہ ہی فنی نکات تلاش کیے جاتے ہیں۔ اس کی روح صرف اخلاص اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر بات دل سے نکلتی ہے تو وہ دلوں پر اپنا اثر چھوڑتی ہے، اور بارگاہ رسالت مآب میں وہ نذرانہ عقیدت و محبت قبول ہو جائے تو اشعار کو حیات جاویدانی نصیب ہو جاتی ہے۔ چند مثالیں پیش ہیں۔ عقیدت ہم اپنی لٹانے چلے ہیں، درودوں کی جالی سجانے چلے ہیں، خطائیں ہماری خدا درگزر کر ندامت کے آنسو بہانے چلے ہیں۔ لگا کر ہم آنکھوں میں خاک مدینہ، بصیرت کو اپنی بڑھانے چلے ہیں۔ ایک اور شعر ہے، جس شہر میں سرکار ہیں اس کی یہ فضیلت، خود حضرت جبریل ہیں دربان مدینہ۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ نعت ایک ایسی صنف ہے جس کے آداب کو نبھانا ایک مشکل امر ہے، کیونکہ اس میں اس ذات کی مدح کی جاتی ہے جو رحمت للعالمین ہے، وہ ہستی جس کے لیے کائنات خلق کی گئی، وہ جن کو معراج کی بلندیاں اور کوثر کی روانیاں عطا ہوئیں۔ تو ایسی شان والے کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا اور اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے الفاظ کا تعین کرنا آسان کام نہیں ہے، اور اس بات کا احساس درویش سندیلوی صاحب کو بخوبی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ نعت جب بھی قلم سے لکھا کیجئے، یہ اسرار صاحب کوٹ کر چکے ہیں، نعت جب بھی قلم سے لکھا کیجئے، عطر سے غسل اس کو دیا کیجئے، اپنے آقا پہ پڑھیے درود و سلام، یوں غلامی کے حق کو ادا کیجئے۔ اور تینوں اشعار آپ نے پیش کیے ہیں، آپ جنت کے گھر آرزو مند ہیں، ماں کی خدمت ہمیشہ کیا کیجئے۔ درویش سندیلوی صاحب کا تعلق ایک ایسے علمی و مذہبی خانوادے سے ہے جہاں عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بچپن سے ہی دی جاتی تھی۔
شاعری ان کو وراثت میں ملی ہے. ان کے دادا فدا حسین فدا سندیلوی اور والد اشتیاق حسین سائل سندیلوی بھی شاعر تھے، مگر ان کا کلام محفوظ نہ رہ سکا. درویش صاحب کی نعتوں کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہیں. یہ سرشاری ان کے کلام میں بے پناہ عقیدت اگداز قلبی پیدا کر دیتی ہے. کلام میں سادگی و سلاست کے ساتھ ساتھ فنی پختگی بھی شامل ہے. ان کے کلام کی نمایاں خوبیوں میں عاجزی، انکساری، روانی و برجستگی کے ساتھ ساتھ صداقت و خلوص اور جذبے کی سچائی ہے جو قاری کے دل کو چھو لیتی ہے. درویش سندیلوی صاحب نے غزل کے میدان میں بھی اپنی پہچان قائم کی ہے. ان کا پہلا شعری مجموعہ جو غزلیات پر مشتمل ہے، انسبتا کے نام سے 2024 میں منظر عام پر آ چکا ہے اور ادبی حلقوں میں پذیرائی بھی حاصل کر چکا ہے. دل و جاں درویش سندیلوی صاحب کا دوسرا مجموعہ کلام ہے جو حمد و نعت اور منقبت پر مشتمل ہے. امید ہے کہ یہ مجموعہ کلام بھی ادبی حلقوں میں اہمیت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور اسی طرح پذیرائی حاصل کرے گا جس طرح ان کے غزلیات کے مجموعے کو حاصل ہوئی. درویش صاحب سے امید ہے کہ وہ اسی طرح اپنی تخلیقات کے ذریعے اردو شعر و ادب کے خزانے میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ سندیلے کی ادبی وراثت کو بھی قائم رکھیں گے. شکریہ.